والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان سے اس دنیا میں کئی جگہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور وہ پہلا روزہ رکھے ہوئے ہیں یا رکھ رہے ہیں، اور کسی جگہ ابھی شروع ہونے والا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں ایک تصور رکھتا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم ہیں جو، وہ بھی اس کے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے رمضان آ رہا ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہیے. تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں صبح سے شام تک. وہ مثلا وہاں جو انگریز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، ان سے پوچھیں جتنا وہ دیکھتے ہیں. اسی طرح مسلمان ہیں، ان کا بھی اپنا اپنا ایک تصور ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، یہ کرنا ہے، باتیں کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تعلیمات ہوتی ہیں، یعنی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں. لیکن جو حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تصور دیا روزے کا اور سمجھایا، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں آپ نے دی، بلکہ اس سے جو ہے اور اعلیٰ چیز کو اہمیت دی، اور ان چیزوں کو صرف ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ یعنی اختیار کرنے کا جو ہے وہ یعنی بتایا. تو آج جو ایک حدیث حضور علیہ السلام سے مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا وہ ایک عورت کا، یا مرد ہو پھر بھی وہی حکم ہے، ایک عورت کا کہ 3 کام وہ کرتی ہے. وہ ایک عورت بندہ ہے، مثلا کوئی بھی ہے، آپ ہیں، میں ہوں، جو بھی ہے، یہ اس کے لیے 3 کام کرتے ہیں بندہ. ایک تو وہ نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ ہی وہ تہجد، اشراق، یہ تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، اور رات کو بھی 40 مثال کے طور پر نوافل ایکسٹرا جو ہے وہ بندہ پڑھتا ہے. اور ساتھ ہی وہ بندہ جو ہے تلاوت قرآن مجید بھی کرتا ہے، کچھ دن میں، کچھ رات میں، مثلا 1 ختم، 2 ختم، 3 4 ختم وہ کرتا ہے. اسی طرح جو صدقہ ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، یا ویسے جو ہے یعنی نیکی کے جو راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی وہ بہت کرتا ہے یا کرتی ہے، جیسے حدیث شریف میں ذکر ہے. یعنی ایک ہوگی نماز، پھر ہوگے نفل، پھر رات کو 2 4 گھنٹے وہ بندہ عبادت کرتا ہے، وہ تلاوت قرآن، نوافل اور صدقہ اور خیرات کی کثرت، یعنی کافی صدقہ کرنا، اور ساتھ ہی روزہ رکھنا. روزہ دیکھنے، روزے کی بات ہو رہی ہے، اسی کو بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے. روزہ رکھنا، تو اب یہ بہت ساری نیکیاں اکٹھی ہو گئی نا، کہ نماز ہو گئی اکٹھی، نفل ہو گئے اکٹھے، تلاوت قرآن، اور جو ہے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ. اور پھر جو ہے یہ نہیں کہ بھئی رات کو وہ سو گیا یا نہیں، رات کو بھی بیشتر حصہ
اس عورت کا، اس مرد کا عبادت پہ گزر. یہ اب ایک تصور ہے ہمارا جو ہے نیکی کا تصور یہی ہے کہ وہی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جو ہے تلاوت قرآن ہو گئی، یہ کیا، اور دن میں صدقہ خیرات کیا، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، رات کو بھی عبادت کی. اب اس کے علاوہ ہمارا تو تصور ہی کوئی نہیں. یہی جو ہے وہ یہ ہے ایسی اسی انہوں ہی نیک بندہ تو اے ہی سڑے اس نے کی. اب یہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، بھئی یہی نیکی ہے، یہی طرح تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا ان چیزوں کے علاوہ کہ اس بندے کی یا اس عورت کی زبان جو ہے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض میں تو اب اس زبان سے تکلیف کرنے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے ایک نے کر دی بات، دوسرا کہتا ہے مجھ سے بھی سن لو. یہ دونوں تکلیف دینے والے لوگ ہیں. مطلب ایک نے تو میں نے جیسے عرض کی بھئی ایک بندے نے کر دیا، جیسے کل بھی حدیث آپ نے سنی، آپ علیہ السلام میں کوئی جھگڑا، بات یہ نہیں کوئی کیا کرتا ہے، بات یہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے رد عمل میں. تو دنیا میں کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجنابی ہوں، تو شیطان تو ہے ہی. شیطان یہ کرتا ہے، شیطان مجھے اکسا دیتا ہے، شیطان مجھے کہتا ہے غلط باتیں کرو، شیطان مجھ سے یہ کراتا ہے، شیطان مجھ سے یہ کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، شیطان نے کام ہی ہے اس کا، اب ہے ہی وہ شیطان. ہمارے آدھے لوگوں کا جھگڑا، آدھے لوگوں کو سمجھ یہ نہیں بات ساری زندگی آتی. جب ان کو کہا جائے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں تو اے جی وہ ہمارے ساتھ ایسا ان کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا جا رہا. تذکرہ جو ہے صرف یہ کیا جا رہا ہے آپ کا بھی، آپ نے کیا کرنا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑا صاف اور واضح فرمایا صلۃ الرحم یہ نہیں ہے کہ ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں. نہیں، فرمایا کہ جب وہ تعلق توڑے ہوئے ہے اور غلط باتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی وہ اعتراض کرتا ہے آپ پر، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کوئی تانے دیتا ہے، مطلب اس طرح کا رویہ ہے اس کا، تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ملا کے رکھنا یہ صلۃ الرحم ہے. یعنی صلۃ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ. اسی طرح جو زبان کا جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ بھئی جو دوسرے جو کر رہے ہیں بھئی انہوں نے یہ ایسے وہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ہوتی ہے یعنی زبان کے متعلق جو ہے چیز. یہ کیا بات ہوئی جو لوگ آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ ہاتھ چوم رہے ہیں ان کے جو ہے، یا ویسے چلو آپ کی تعریف کو آپ کو نہیں کہتے کچھ، آپ کہتے ہم یہ بندے بڑے ساتھ اچھے ہیں. نہیں، اچھا آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، وہ زیادہ اصلاح کر رہا ہے آپ کی. چلے اس کو گناہ ہو بھلے یا جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا عمل تو اپنی جگہ، مطلب یعنی لیکن جو ہے بتا رہا ہوں آپ اور میرے لیے وہی زیادہ مفید ہے کہ جس سے جو ہے ہماری کمی بیشیاں باہر آئیں. ورنہ ہماری چھپی ہوئی ہم وہ مجبوری کے شریف اور نہ کچھ ہونے کے جو ہے وہ شریف بنے ہوئے ہیں. اس بندے نے لاشعوری طور پر کہہ لے یا نہ جانتے ہوئے بھی جانے انجانے میں ہماری وہ باہر لے آیا. آپ دیکھتے ہیں 2 بندے ہیں، وہ ٹھیک ہے ایک میں بھی بڑا شریف ہوں، میں بڑا نیک ہوں، دوسرا اچھا میں تو نیک نہیں ہوں، وہ اس کے ساتھ کرتا ہے یعنی زبان درازی، یہ بھی آگے زبان درازی شروع کر دے. اب دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ یہ منافق ہے جس نے دین کا اور تقوی کا اور نیکی کا اور شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے. یہ تو بڑا شریف بنا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا نمازی پرہیزی. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھیں یہ بڑی نمازی پرہیزی روزہ دار ہے جی، شب دار ہے. ابھی 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے نا، روزہ دار اور شب دار. حدیث شریف میں سوال کیا گیا
کہ روزہ دار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، یعنی روز دن میں عبادت روزہ اور رات کی عبادت شب بیداری یہ بھی ہے، اور مال کی عبادت کیا؟ صدقہ خیرہ. 3 چیزوں کا ذکر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اب جو ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ یہ بندہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ جب کوئی اس سے برا بلا، یہ بھی اس کو برا بلا کہتا ہے. جب یہ اس کے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے یہ بھی بحث شروع کر دیتا ہے. جب اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے یہ بھی شروع کر دیتا ہے. تو یہ بندہ پھر جو ہے وہ منافق ہے، یہ جہنمی ہے. نبی علیہ اس حدیث میں فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے ہی اہل النار، کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے. کیوں اہل جہنم میں سے ہے؟ کہ اس نے ایک تو اپنا مطلب زبان سے جو ہے وہ یعنی تکلیف دے رہا ہے، دوسرا اس نے لبادہ اوڑا یہ سمجھتا ہے میں نے ایک، کیونکہ وہ جو نماز اور روزہ جو کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے ویسے شریف، لیکن اس سے کوئی بات کر کے دیکھ لے، اس کے بعد ساتھ کوئی بدتمیزی کر کے دیکھ لے، اس کے ساتھ کوئی جہالت کر کے دیکھ لے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار جو ہے وہ اس کی وہ تانا دے کے دے رہے بھائی تو کچھ نہیں ہو، تم ایسے ہی لگے ہو، تم ایسے ہی صدقہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو. مثال کے طور جس طرح لوگ عام طور پر کہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. تو اب جو ہے اس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ اب اس کو زبان درست اور حلم اور وہ جو نبی علیہ السلام ساری زندگی سکھاتے رہے کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا. اب وہ کہاں بھلائی کی اس نے تو برائی کے بدلے میں برائی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہم آگے چلے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا یہ 3 چیزیں جو بندہ کرتا ہے، یعنی شب بیداری، رات کی عبادت، قرآن مجید کی کثرت تلاوت، 5 10 قرآن، اچھا لباس اس کا مطلب سنت کے مطابق ہے وہ ضروری، یعنی نیکی کا ایک نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن نیکی اندر ہے کوئی نہیں اصل نیکی. یہ ایک ظاہری مطلب ہے یہ چیز ہے. اس کیا فائدہ اس لباس اس نیکی اور عبادت کا کہ جو بندے کے اندر کو اس کا بھی تبدیل اندر وہ وہی شیطان ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام بڑا سخت حکم دیا. آپ نے جو ہی یہ بات سنی یعنی تو آپ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا فرمایا کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار. یہ 2 چیزیں روزہ اور عبادت، وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار. آپ نے فرمایا ایسے شخص میں، ایسی عورت میں، ایسے مرد میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے، وہی اپنے آپ کو اہل خیر جی ایتے بڑے جی نیک کی عورت ہے، ایتے جی ہر وقت تسبیح اس میں ہاتھ میں رہتی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے جی، کسے نال مطلب ہے کہ یعنی صدقہ کاری، دیکھو جی غریباں دی مدد کر رہی ہے یا کر رہی ہے، دیکھو جی رات بعد نفلاں وچ کھلوتی ہے، مصلے تے بیٹھی ہے یا بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، عورت کا ذکر ہے یعنی مرد کا بھی یہی وہی حکم ہے. لیکن جو ہے ایک چیز ہے اس میں کہ اس کی جو زبان ہے وہ جو ہے تکلیف دیتی ہے. اور جیسے میں نے بتایا تکلیف دینے کے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی ویسی بات کرے یا ایسے حالات آئیں، مطلب گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، بندے گالیاں شروع کر دیتے ہیں کالنا، مثلا کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت ہو گیا مطلب یعنی چیزیں، یا کوئی پریشر آ گیا، وہی تو وہ چیز جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ اس کا باتیں اس کا ظاہر کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا لا خیر فیہا، خیر نام کی چیز اس بندے میں نہیں ہے.
مطلب یہ کہ پورا کا پورا یہ شیطان ہے، بلکہ شیطان سے بھی بڑھ کے مطلب یعنی یہ منافق بنا ہوا ہے. تو آپ نے اسی لیے فتویٰ حکم دے دیا ہی اہل النار، دوزخی ہے یہ. ورنہ نبی علیہ السلام عام طور پر بالکل کسی کے بارے میں اس طرح نہیں فرمایا کرتے. لیکن یہ یعنی آپ جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا معاملہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے بالکل. پھر اسی طرح جو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ہمارے نزدیک تو بھئی وہ بڑے بندے باتیں جو تھوڑی بہت کر بھی دیندے تھے وہ تے بھئی کوئی نہیں خیر ہی ہے. دیکھو نا کتنے اچھی کام روزے رکھے، سارا دن روزہ رکھے، بیچاری نو روزہ لگ گیا تے اون پھر جڑا بیچارے وہ نہیں خیر ہی ہے. آپ فرما رہے ہیں لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں، خیر نہیں ہے یہ چیز. تو اس میں اس کا نہیں ہے، جس طرح میں بتا رہا ہوں وہ صلۃ الرحم والی حدیث اور اس میں والی جو ہے کہ دعا کے بدلے میں دعا، خیر کے بدلے میں خیر، اس کا تذکرہ نہیں ہے. بلکہ جو برائی آتی ہے پھر تکلیف، آپ کی زبان سے تکلیف دہ چیز نہ نکلی، رشتہ داروں کے ساتھ کی طرف سے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی معاملہ اس طرح نہ ہو. ہاں تو پھر فرمایا، پھر آپ نے پھر صحابہ کرام نے دوسرا تذکرہ کیا، یعنی دوسری صورت کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے، فرمایا کہ فلاں بندہ یا فلاں عورت، مثلا ایک بندہ ہے، آپ دیکھ لیں یہ ہمارا تو نیکی کا جی، عورتیں پردہ کیا ہوا ہے، مرد ہے داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے یا جو بھی ہے، اور نماز بھی، عبادت بھی، روزہ بھی، صدقہ خیرات بھی، دعوت بھی، سارا دین کا ایک ہے. لیکن کوئی بندہ آپ سے اس سے یعنی وہ ظاہری طور پر تھوڑا بہت ہے مطلب بندے کر رہے ہیں، لیکن جو ہے فرمایا کہ جب برائی کا بدلہ یہ بندہ بھلائی سے نہیں دے سکتا، برائی کا بدلہ برائی دیتا ہے، تکلیف، اس میں خیر نہیں ہے. اس میں خیر نہیں ہے اور ادھی خیر ہے بھی نہیں ہے، یہ جہنم میں ہی ہے. یہ بہت بڑا حکم ہے. ہم نبی علیہ السلام اپنے علم سے جو بات بتا رہے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے. اچھا اب دوسرے جو ہے تصور صحابہ اکرام نے فرمایا وکیلا، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی گئی، ایک عورت ہے یا مرد ہے مثال کے طور پر صرف فرض نماز پڑھتا ہے، کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی موقدہ سنت، کوئی شے نہیں. سوچ لیں، صرف جو ہے وہ فرض پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے، کوئی بڑا صدقہ خیرات کوئی نہیں وہ کرتا، کوئی روزہ شوزہ اس طرح کا جیسے بندے کو آدمی یہ بڑے جی یہ 3 روزے رکھ رہے ہیں، یہ 10 روزے رکھ رہے ہیں، یہ 20 روزے نفلی روزے بھی جاری ہیں، سارا کوئی وہ صرف اپنا کچھ عبادت نہیں، نہ نوافل ہیں، نہ تہجد ہے، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی نفلی روزے ہیں، نہ کوئی نفلی صدقہ ہے. نماز پڑھتی، نماز صرف فرض نماز ہے، لیکن کوئی اس سے برا پیش آتا ہے، یہ اس کی زبان سے ہمیشہ اچھی چیز نکلتی ہے. کوئی جھگڑا کرتا ہے، اس سے ہمیشہ جو ہے وہ صلح اور خیر اور کچھ توڑتا ہے تعلق، یہ جوڑ کے رکھتا ہے، یہ میں نے جوڑ کے رکھنا ہے. کوئی یہ ہے میرے سے سازشاں کر رہا ہے، ایدے پیچھے شیطان ہے، ایدے پیچھے فلاں بندہ ہے، اے رشتہ دار جو میرے پیچھے کر رہا ہے، یہ میرا میرے خلاف ہے، اسی کی تو بات نبی علیہ السلام کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو محروم اور تمہیں سازشیں کرتا ہے، تم جو ہے صرف برداشت نہیں آتا، فرض نماز پڑھ رہے، صرف کوئی نفلی روزہ نہیں، کوئی نفلی نماز نہیں، کوئی نفلی صدقہ، چھوڑا بہت صدقہ جو ہے یہ کر لیا، اس طرح کا بندہ ہے یہ نہیں ہے. لیکن مطلب اس میں ظاہری کوئی چیز اس طرح زیادہ نظر نہیں آ رہی، مطلب یعنی چیز. تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ میرے طریقے پر ہے، یہ بندہ ہمارے طریقے پر ہے. تو اس لیے جو ہے ابھی روزہ شروع ہو رہا ہے، رمضان شریف جو شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے بھی ظاہر ہے لوگوں کا تصور ہوتا ہے اسی طرح کا جی آج جی تراویح پڑھنی ہے اور جی اپنا مطلب اس طرح کی جو ہے عبادت فلانے کنے قرآن ختم کرنے نے کنے، وہ بھی کریں، شوق ہے تو ضرور کریں. لیکن یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں
قرآن یہ زبان سارا پڑھ جائے، ایک دن یا ایک موقع پہ غلط استعمال ہو گئی، وہ اس سے جو ہے اللہ سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا تو نفل ہے، سنت درجے کا مستحب درجے کی چیز ہے، لیکن جو ہے یہ چیز جو ہے اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، حرمت۔ اب آپ کو، اب نبی علیہ السلام جب حدیث میں آئی، ظاہر ہے آپ کس کے لیے تشریف لائے؟ آپ ہمارے لیے تشریف لائے۔ آپ جب حدیث کی بات ہوگی، آپ کو اگر صحیح سمجھ آئی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری بات ہو رہی، ورنہ تو پھر نبی علیہ السلام کس کے لیے؟ وہ تو جنوں انسانوں کے لیے آئے ہیں، فرشتوں کے لیے تو آئے نہیں۔ اور جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ ظاہر ہے امت کے لیے، تو امتی کو ہے میری بات ہی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا تو اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ ہر قرآن کی آیت، ہر حدیث جب بیان ہو تو بندے کو محسوس ہو یہ میری بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگر اس کو محسوس ہو میری بات نہیں ہو رہی تو وہ سمجھ لے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بالکل سندن، جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام نے دو منظر یا دو نیکی کے تصور جو ہے وہ پیش کیے، جو اس زمانے میں قرآن بھی اتر رہا تھا اور ابھی اسلام بھی مکمل ہو رہا تھا، اور اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ بھی یہودیوں کا، عیسائیوں کا جو پہلے عبادت گزار ہے، یا عام طور پر بھئی ان کا تو مسلمانوں میں بھی ایسی بات نہ تصور آ جائے، یہ جو نقلی نیکی ہے، بھئی ایک لبادہ کا معنی بھئی ایک لباس بنایا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ اصل میں وہ چیز اس کے اندر۔ تو اس سے دوسری چیز یہ پتہ چلا اس حدیث شریف سے کہ طریقہ محمدی کیا ہے، کہ زبان سے کیوں مشائخ جو ہے وہ توجہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں نے بتا دی۔ اب مجھے کوئی گالی دے دے، میں اس کے جواب میں گالی دوں، میری زبان ٹھیک نہیں، جھگڑا کرے میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں، ٹھیک نہیں، میری تب ٹھیک ہے کہ جب وہ کرے مجھ سے خیر کی بات جو ہے وہ نکلے، جب وہ کرے مجھ سے جو ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک بزرگ نے فرمایا بھی کتے کے آگے روٹی پھینکیں تو وہ بھی دم لا دیتا ہے، تو یہ کیا ہو، وہ تو یہ تو کتے کو بھی یہ چیز حاصل ہے نہیں ہے، پتھر مارے تو وہ آپ کو بھونکے گا۔ تو اگر میں بھی ایسے ہی بھونک رہا ہوں، بھونکنا ہی ہے، اس کا تو بھونکنا گناہ نہیں، لیکن میرا بد کلامی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو انسان کو خاص طور پر مسلمان کو اس سے اوپر، اور خاص طور پر یہ جو رمضان شریف شروع ہو چکا ہے کئی جگہوں میں، اور کئی جگہوں میں جو ہے وہ ہو رہا ہے ابھی، تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھئی ہم کس ذہن کے ساتھ جو ہے اس میں داخل ہوں، کیا حاصل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اصل میں وہ کس چیز پر زیادہ فوکس ہے، تو وہ چیز تو اللہ پاک مجھے بھی تو آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو زبان کے شیٹس ہیں اور روزے کے روحانی درجات ہیں وہ بندہ شروع کر لے، دیکھیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ایسی باتوں کا پتہ ہونا، صرف اس نے اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرے، اس کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، نہ کوئی حدیث کا پتہ، نہ قرآن مجید کی آیتوں کا پتہ، لیکن بزرگوں نے وہ سب بنا دیا ہے۔ یہ تو ویسے میں چلو سمجھا رہا ہوں بھی کہ لوگ کئی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں بھی اس پورے طریق کا یا اس کی اہمیت کا، یا اس سے پتہ چلے بھی نبی علیہ السلام بھئی طریقہ محمدی میں عقیدہ، فقہ اور فرائض کے بعد زبان پر کیوں فوراً دیا، اتنی حدیث شریف میں اس میں یعنی اہمیت اور اتنی ترجیح اور اتنا دیے کہ آپ تمام عبادتیں وہ کو رد یعنی مسوخ کا سبق دے رہے ہیں، بھئی اس کی نوفلی عبادتیں، فرض بھی، چیزیں بھی، مطلب ہے کہ یعنی یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں اگر یہ چیز تو یعنی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی کوشش کریں عمل کرنے کی۔ جی فرمائیں۔ ماشاء کسی بندے کو اگر کہا جائے کہ وہ چلیں فلاں آپ کے عزیز ہیں ان سے ملنے چلتے ہیں، تو وہ آگے سے کہے جی
میرے والدین نے منع کیا ہے، میں نہیں جاؤں گا، اور وہ مجھے میرے والدین کے خلاف اکساتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں میرے والدین کا، میں نہیں ان سے ملنے جاؤں گا۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے یا وہ؟ ہاں جی بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جا رہا ہے ملنے کے لیے، اور وہ بندہ آگے یہ کہتا ہے، یا جس طرح کہ بھائی میرے والدین نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ ان کی کوئی ناراضگی یا وہ ان کے ساتھ خلاف باتیں کرتا ہے، تو والدین منع کر رہے، تو سوال اس کا یہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خود ہی جواب سمجھ آ جائے گا، ادھر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ادھر آپ کے والدین تشریف فرما۔ اب کیا نبی علیہ والسلام جو بات کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ادھر چلے جاؤ اٹھ کے، آپ کے والدین کہہ رہے ہیں نہیں جانا، تو بھئی کیا کرنا چاہیے اس کو پھر؟ ہاں، اس کا سوال، اس وقت جواب تو بڑا آسان ہے، کیونکہ بھئی نبی اور رسول اللہ نے نبی علیہ السلام حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، وہی ہے۔ والدین کی اطاعت ہے معروف میں، صرف جائز کاموں میں۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر والدین مثلا کہتے ہیں فلاں بندہ رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ ملنا نہیں، بیوی کو یہ کہو وہ کہو، تو اب بندہ کیا کرے؟ ان کا سوال ہے کہ بھئی وہ والدین کی بات مانے یا نہ مانے، یا کیا کرے بھئی؟ مطلب فلاں رشتہ دار کے ساتھ ان کی ناراضگی ہے یا کسی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، یا بیوی ان کو پسند نہیں ہے، جو بھی ہے وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ، یہ اب دوسرے بندے کہہ رہے اس کو جاؤ یا بیوی کے ساتھ یہ کرو۔ تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بھئی والدین کی یا کوئی بھی بندہ ہے، اس کی فرما برداری بات صرف نیکی میں مانی جاتی، گناہ میں نہیں۔ چھوٹی بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہے، کتب سے لے کے غوث سے لے کے عام بندے تک، والدین میں حکمران سے لے کے، ان سب کی بات صرف جائز اور نیکی کے کاموں میں مانی جائے گی، گناہ کے کاموں میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر اس کو میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں بھی، ایک طرف نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک طرف والدین ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ کر لو، یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا چاہیے بندہ؟ سوال ہی نہیں ہے، یعنی پھر سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ بھئی حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں بھئی رشتہ داروں کے ساتھ ملو جلو، اس نے سلوک کرو، یعنی اپنا چیزیں۔ تو یہ بندہ اگر یہ صرف قطع تعلقی کیے ہوئے اس وجہ سے جی والدین، تو والدین بھی گناہ گار اور یہ بھی گناہ گار، یہ زیادہ گناہ گار اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کو اور گناہ گار کر بجائے ان کو بتانے کے والدین کہ کوئی بات نہیں ہے، میں جاتا ہوں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کہ بہتر ہو جائے۔ ہاں، وہ اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں ان کی بھی نہ سنیں، جس طرح والدین۔ تو کئی لوگ پوچھتے ہیں، والدین کہتے ہیں بیوی نہ مارو یا بیوی کو خرچہ نہ دو، تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ، بیوی تو دور کی بات ہے، اگر آپ نے بلی گھر میں رکھی ہوئی ہے، پالتو بلی ہے کچھ، تو والدین کہتے ہیں کہ اس کو مارو، ڈنڈے مارو اس کو، تو جو اس کو مارے گا والدین بھی گناہ گار، یہ بندہ بھی گناہ گار، اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بات نیکی میں جائز کاموں میں سنی جاتی ہے، اور گناہ جو اللہ رسول کے مقابلے میں پھر کسی کی بات سنیں۔ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت کی خالق کی نافرمانی کر کے نہیں کی جا سکتی، خالق کی نافرمانی ہو اور مخلوق کی اطاعت ہو۔ تو یہ فارمولہ ہے، یہ بندے کے ذہن میں ہو، پھر بندہ اے جی میرا دوست ہے کہندا ہے اس طرح کاری لو یار، ساڈی 10 سال تو 20 سال تو 50 سال تو تعلق آ رہا ہے، پھر دیکھو ان کے پھر کیا کریے، مثال دے طور تے اچھا انہیں نہ تعلق آتے جے اللہ نہ تعلق 40 سال دا تے 40 سالاں دا وہ کوئی نہیں، تے جی دے کولے جانا ہے۔ اے جی ان والدین نے ان کے کریے، اچھا تے جنہیں پیدا کیتے ہیں والدین ہوئے تے تونوں بھی انہیں کچھ نہیں کیتے، ان کے کریے میری بڑے احسانات نے، احسانات چنگے نے، وہ دوزخ بھی سٹ رہا تو وہ احسان دا مطلب یعنی بھئی غلط کام کرنے کا یہی مطلب ہے کہ تو
تو یہ چیز ہے ماشاء اللہ. جی جی جیسے ہم اکثر جب ہوتا ہے نا مجلس وغیرہ بن جاتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں شروع کر دیتے ہیں پہلے تو آپ زبان سے روکتے ہیں جی کوئی نہیں روکتا تو بے شک وہ سب عزیز یا اکٹھے ہو آپ اٹھ کے چلے جائیں اس سے بیٹھنے سے بہتر. ہاں یہی طریقہ ہے زبان سے روکنا. پھر اگر جو بندہ غلط کام کر رہا ہے نہیں رکتا پھر کم از کم آپ جو ہے ہاں اٹھ کے چلے جائیں کہیں بھائی میں ایسی بات میں بھی شرکت ہاں نہیں وہ بیٹھے گا تو پھر گناہ ہوگا. بیٹھے ہوگا تو وہ مطلب یعنی گناہ کہ وہ ان کی برائی میں جو ہے وہ تصدیق یعنی گویا کر رہا ہے بیٹھ کے. جی 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 کچھ روایات ہمارے یہاں ہوتی ہیں موضوع درجے کی یا ضعیف درجے کی. اب وہ خوشخبری کے متعلق ہوں یا ڈرانے کے متعلق ہوں. جی 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 اگر یہ خوشخبری کی روایت وہی بیان کرتے ہیں جس پر وہ کسی نے کہا ہے یا ڈرانے کے والے سے وہ بیان کرتے ہیں جی خوشخبری سناتے ہیں تو لوگوں میں بے عملی آ جاتی ہے مثال تو انہیں روایات ان کی باتوں اور اگر یہ ڈراتے ہیں تو لوگوں میں مایوسی آ جاتی ہے. الٹیمیٹ نقصان ہی ہو رہا ہے لوگوں کو تکلیف ہی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا ہدایت ہے اس کی. ہاں آپ پوچھ رہے ہیں بھائی مبلغین بعض دفعہ موضوع یا وہ ضعیف روایات بیان کرتے ہیں اور پھر جو ہے لوگوں میں بعض مرتبہ تو وہ مایوسی آ جاتی ہے اتنا وہ اس طرح کے میسج ہوتا ہے اس میں اور بعض دفعہ جو ہے وہ بالکل نہ ڈر ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے اس کو سوال کو اور زیادہ آسان کر دیں آسان بنا لیں. ہم صحیح روایات کو اور صحیح یعنی قرآن مجید اور صحیح روایات کو دیکھ لیتے ہیں. وہ بھی اگر اس طرح بیان کی جائیں کہ لوگوں میں مایوسی پیدا ہو موضوع کا تو چھوڑیں وہ تو ہے ہی مطلب غلط ہوگی. وہ بھی اس طرح واض کیا جائے کہ کوئی بندہ مایوس ہو جائے وہ بھی غلط ہے چاہے وہ صحیح روایتی بیان کر رہے ہیں تو بولے اگر صحیح روایتیں بیان کر کے بندوں کو مایوس کر رہے ہیں وہ بھی اور اگر صحیح ہی روایتیں بیان کر کے بندوں کو نہ ڈر کر رہا ہے وہ گناہ پر اور بے عملی پر جو ہے تو وہ بھی غلط ہے. آپ کا سوال تو موضوع کی روایات ہے نا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کی سمجھ کے ساتھ یہ معاملہ رکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل واض تقریر والا جو بندہ ہے صحیح بندہ جس کی تقریر جو ہے وہ صحیح ہے وہ کون ہے. فرمایا کہ وہ بندہ ہے کہ جو گناہ گاروں کو اور تو امید لگ جائے توبہ کی اور مغفرت کی اس کے بیان سے اور جو نیکوکار ہیں ان کو خوشی ہو کہ وہ نیکی پہ ہیں اور شکر کریں اور جو ہے فاسقین اور فاجرین جو ہیں جو مطلب یعنی نہیں تو ان کو جو ہے وہ خوف پیدا ہو کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کا یہ مقصد ہوتا ہے یعنی کرنا کہ بھئی جو بالکل گناہ گار ہیں وہ توبہ کر ان کو تو امید دیں اور جو نہ ڈر ہوئے ہیں اس طرح کے فاسق بالکل اوپن ان کو لیے خوف کی گولی ہے اور نیکوکاروں کے لیے جو ہے وہ بشارت یعنی حوصلہ افزائی کہ ان کا اور نیکی میں آگے بڑھیں نیکی میں آگے بڑھیں. نیکی کرنے والے جو توبہ گناہ گار شرمندہ ہیں وہ اس طرح کے جو گناہ گار وہ ان کو امید ہو رحمت کی اور جو فاسق فاجر ہیں جو ضدی ہیں سب بالکل تو ان کے لیے پھر وہ خوف. تو یہ بیلنس یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان بندے کا جو صحیح ہے یہ بیلنس میں رہتا ہے جب خوف اور امید دونوں یعنی برابر شابر ہوں یا امید تھوڑی زیادہ ہو. جو انہوں نے بلکہ مثال دی کہ جیسے پرندہ ہوتا ہے ایمان ایک پرندہ ہے ایک پر اس کا خوف ہے ایک پر امید ہے اللہ کی رحمت سے امید اپنے عملوں سے خوف تو وہ پرندہ ایمان کا پھر اڑتا رہتا ہے. اگر وہ ایک پر نہیں ہے یا زخمی ہے وہ پھڑ پھڑا کے نیچے آ جائے گا مطلب یعنی یہ مطلب وہ بندہ سست ہو جائے گا. یہ میں کہتا ہوں کہ کاروبار کرتا رہتا ہوں 2 مہینے کے بعد میں اکٹھا سکتا ہوں اس سے افضل یہ نہیں ہے کہ میں روزانہ کے حساب سے لوگوں میں تھوڑا ریٹ کم کر کے کوئی دیکھوں کہ سے کم چیز ہے وہ صدقہ افضل ہے یا مہینے کے بعد
ہاں یہ روزانہ والا عمل جو ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی اگر تھوڑا بہت بندہ یعنی دے دے تو، کیونکہ یہ جو کوئی پتہ نہیں بندے کی موت کب آنی ہے کب ہونا ہے، تو جو بندہ جو اب 11 مہینے بعد وہ تو اس کا چلو نیکی کا ارادہ ہے، اس پر بھی اجر ہے، لیکن روزانہ کا تھوڑا دے دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے اس عمل سے جو زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں طرح ٹھیک ہے، وہ بھی الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کرنا جو ہے حیثیت سے جیسے نا اللہ پاک تو دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنے دیے ہیں، 10,000 دیا ہے یا 1 روپیہ دیا ہے، یہ اللہ پاک 2 چیزیں دیکھتا ہے کہ کتنے میں سے کتنا دے رہے ہیں اور نیت کیا ہے، 2 چیزیں دے رہی ہیں۔ اگر بینک میں آپ کے مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے تو آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر 1,000 روپیہ دے رہے ہیں کسی کو، اور ایک بندے کے بینک میں یا گھر میں کوئی جمع پونجی نہیں، بالکل وہ 10 روپے دے رہا ہے، اس کے 10 روپے کا ثواب اس کا آپ کے 1,000 سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے وہ 1 لاکھ جو اس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دے رہا ہے، جی فلاں نے بڑا جی صدقہ خیرات کیا جی 10 لاکھ اور جی 20 لاکھ جی فلاں، ٹھیک ہے اللہ پاک قبول کرے ان کا، بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا، اللہ پاک دیکھنا ہے کہ کتنے میں سے کتنا دیا ہے۔ اس کے ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو ہی کروڑوں اربوں، اور اس کے ساتھ دوسرا بندہ جس کی جیب میں 100 روپیہ بھی نہیں، وہ جو ہے 10 روپے بھی دے دے، اس کا وہ اربوں سے بڑھ گیا اس کا۔ تو نیت اور تقوی جو نیت یعنی دل میں ہوتا ہے تو اللہ پاک یہ دیکھتا ہے، یہ نہیں، کیونکہ میں دیکھا نا کئی دفعہ بندے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اے جی فلاں چودھری صاحب نے انہیں اعلان کیتا ہے مسجد میں جی 2 لاکھ دیتا ہے 3 لاکھ، وہ دوسرا سمجھو میں تو پھر جو ہے وہ یہ نہیں دے سکتا، نہیں، اس کا جو 1 روپیہ ہے وہ بھی اس کے 2 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس گنجائش ہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے کر ہی، یعنی مطلب کھجور کی گنجائش ہے تو کھجور دے دیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر بندے کے پاس کچھ شاید صدقہ نہیں تو وہ کیا پھر وہ کرے، یا انہوں نے اپنا عمل بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو لوگ اس کی غیبتیں چغلی وغیرہ اس کی عزت کو خواہ مطلب یعنی یہ کرتے ہیں، تو وہ فرمایا میں اس کا صدقہ جو کو معاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی وہ اس کا صدقہ اپنا کرنا۔ ہر بندے کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ دیا اور کچھ نہیں، تو اخلاق کا صدقہ یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اخلاق دے دینا، کسی کو مسکراہٹ دے دینا، کسی کو حوصلہ، تو مطلب یہ طرح طرح کی دولتیں، یہ ساری دولتیں، پیسہ دولت نہیں ہے، صرف اخلاق بھی دولت ہے، رزق بھی دولت ہے، بندے کے جو اور بھی جو چیزیں اللہ پاک نے بندے کو دی ہیں وہ سارا رزق ہی ہے، یعنی وہ دولتیں ہیں، پیسہ تو ان میں سے ایک چیز ہے، وہ یہ چیز۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میرے سب 3 سوال ابھی کل کرا نہیں کام لکھو۔ ایک پہلا سوال جو ہے نا وہ ایک صاحب نے آپ سے معلومات چاہیے، جی جی اگر والدین کوئی ایسا کام بولتے ہیں جو شریعت کے نافی ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات، اس میں آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر والد صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ میرا بھائی آپ کا چچا ہے، اس کی کوئی آپ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، جی چھوڑ دیں اس کو اپنا کام کرنے کے لیے، جیسے وہ ایسی بات کرتے ہیں، ایک مثال ان کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جیسے کریں جیسے آپ بولتے ہیں، لیکن میں حکمت کے ساتھ سائڈ سے بعد میں 15 خوشی کے ساتھ چچا کی پھر بھی خدمت کرتا، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہاں یہ سوال یہ ہے کہ یہ مثلا کوئی والدین کہتے ہیں فلاں رشتہ دار ہے اس کی مدد نہ کریں، تو یہ بندہ جو ہے ان کے سامنے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ جو
لیکن اپنے طور پر جو ہے وہ ان کی مدد کر دیتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ کرنا ہی اس کو اس لیے اس طرح چاہیے جو ہے, مطلب اس کو نیکی ہی ملے گی اور ایسے ہی کرنا چاہیے. اور اگر واقعتاً اس کو ضرورت بھی ہو, لیکن اگر وہ اس لیے کہتے ہیں فلاں مثال کے طور پر ان کا اپنا بیٹا ہی ہے یا بھائی ہے جو بھی ہے, وہ مثال کے طور پر پیسے ضائع کر رہا ہے, نشے پہ لگا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, تو دیکھنا ہے وہ کس وجہ سے منع کر رہے ہیں. بعض دفعہ تو ہوتا ہے کوئی پیچھے وجہ بھی ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ ویسے بھی وہ ہماری ناراضگی ہے, پھر اس وجہ سے فلاں وقت وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں پیش آیا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. تو اس طرح کی اگر بات ہے پیچھے جو وہ کوئی یعنی حکمت ہے یا وجہ خاص ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے اس کو نقصان ہے الٹا مدد کرنے کی, تو پھر وہ خود بھی بندہ سوچے, پھر وہ جائز یعنی معاملے میں ہو گیا معاملہ, پھر وہ کرے. ورنہ وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ جو ہے یہی بہتر ہے. ہاں جی, ہاں جی, جی ہاں, جی ہاں, ہم ان سے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے بات کی آپ نے بس سن لی. جی ہاں. دوسرے طور پہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے جی مایوسی والی بات, جی جی تو مایوسی کی بجائے یہ دوسرا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا, جی, یہ تو مایوسی کے ذمہ میں نہیں آئے گی. ہاں نہیں یہ تو ہم قرآن کی آیات جن میں لوگوں کو خبردار کیا جائے بھائی آپ لیٹ ہو جو اپنی آنکھوں کا سامان اس دن پچھتاوے کی بجائے اپنا جی سامان اکٹھا کریں, یہ بھی مایوسی کے زمرے میں آ رہی ہے, خبرداری کے زمرے میں. ہاں نہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں, یہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس طرح کی یعنی آیات اور اتنی بندہ پہلے ہی کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ میری بخشش نہیں ہونی. جب اس کو یہ سمجھ آ گئی سوچ وہ میری بخشش نہیں ہو سکتی, تو وہ پھر بندہ ایک تو غلطی پر قائم رہے گا, وہ سمجھے گا میرے گناہوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, وہ آپ نے اس کو دھکیل دیا. یعنی وہ جس طرح جس نے 99 قتل کیے وہ پہلے نے مایوس کیا نا, اس نے اس لیے ایک قتل بڑھایا. بھائی انہوں نے کہا فائدہ ہی نہیں ہے, پھر معاف جب نہیں ہونے تو پھر 99 کرو یا 1000 کرو, ایک ہی بات ہے. تو دوسرے نے جو ہے اس کو خبردار بھی کیا, امید بھی دی, خبردار کیا بھی یہ اس بستی میں تم رہو گے تو تمہاری کوئی بخشش نہیں, وہ تم پھر غلط کام کرو گے, توبہ صحیح طریقے سے کرو. وہ تو یعنی جو آپ فرما رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بندے کو اٹھانا, وہ جو سستی کی گود میں بیٹھ گیا ہے, تو اگر تو اس طرح تنبیہ کرنا, خبردار کرنا کہ وہ اٹھ جائے, کئی اس طرح اٹھتے ہیں وہ مطلب ان کو تھوڑی بہت خوف اور ڈر سنائے, اور کچھ جو ہے رحمت کی امید اور کہیں تو وہ اس طرح اٹھتے ہیں. تو جس طرح کا وہ بندہ ہو یعنی اس کا ذہن ہو اس طرح کا جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو جو آپ فرما رہے ہیں تنبیہ کرنا, یہ تو بڑا یعنی مفید ہوتا ہے بعض مرتبہ بندے کے لیے کہ وہ کام غلط کر رہا ہوتا ہے, اس کو تنبیہ کی جائے, وہ پھر سوچتا ہے میں رک جاؤں. لیکن اس طرح کہنا بھائی تمہاری بخشش ہی نہیں ہوگی, تمہارا حرم ہے, یعنی آپ کو سمجھانے کا تو مقصد ہے وہ رکے اس کام سے, اور نیکی کی طرف سمجھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو تو لعنت کر کے کہنا کہ تم تو لعنتی ہو, جہنمی ہو, اور جو ہے وہ یہ چیز. تیسرا سوال جو آپ صدقہ کے بارے میں کو بتا رہے تھے, ابھی بندے کے پاس کوئی سوالی آ جاتے ہیں, کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کے آ جاتا ہے, اس کے پاس گنجائش نہیں, پیسے نہیں, کچھ بھی نہیں, اگلے کا کام تھوڑا وہ سمجھ رہے کہ اس کا کام ہو جانا چاہیے, اس کے لیے اس کا نہ دینا بہتر ہے یا کہ قرض اٹھا کے اس کو دے دینا؟ بندہ آ گیا ہے سوالی, اب ضرورت بھی اس کو ہے, آپ کے پاس گنجائش نہیں, سمجھے, اور بھئی آپ کیا کریں. اس کے دیکھیں کئی طریقے ہیں. ایک تو طریقہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کو ایسے بندے کے پاس بھیج دے جو اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین, قرآن ترغیب. یا ایسے اپنے دوست کو مثال کے طور پر کہہ دیں وہ جو کام یار یہ بندہ آیا اس کا تھوڑا کام کر دینا. تو یہ بھی قرآن مجید نے کہا بھی اگر خود نہیں تو دوسروں کو ترغیب دے دیں جو اس طرح کے ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہتے ہوں, ان کے پاس گنجائش بھی ہو کرنا. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو
قرض کا جو ہے وہ لے کر اگر تو اس کے معاملات چل رہے ہیں مہینے بعد پھر آ جائے گا مثال کے طور پر اس کے تو پھر تو وہ کر دے قرض لے کر بھی. لیکن اگر وہ خود قرض کے نیچے ڈوبتا جا رہا ہے اور خود مشکل میں اپنے کو ڈالے گا اپنے بھی بچوں کو تو پھر اس کے لیے یہی ہے اس کے لیے دعا کرے اس کو کہے مطلب یعنی اور کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے یا تھوڑا بہت جو ہے کر دے. تو لیکن یہ پھر قرض لینے والا یہ ان لوگوں کا ہے کہ پھر وہ جو اس کو برداشت بھی کر سکیں. مطلب اگر انہیں تنگ ہونا ہے مطلب ایک کو قرض دے آج کر دیا سارا دن موڈ خراب رہا اور دوسروں پہ غصہ نکالتا رہا میں ٹینشن ہے تو اس کا بھی ہاں یعنی ہاں اب بندے پیسے آ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جی ہفتے بعد آ جائے گا مہینے بعد تو انشاءاللہ جو ہے جائیں. نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ صدقہ بھی قبول نہیں کیا کئی لوگوں سے جو انہوں نے بہت زیادہ مال دیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے قبول کیا بعد ایک دوسرے صحابی لے کے آئے تو فرمایا نہیں تمہارا اتنے اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھائی ان کا کچھ بھی نہیں ہے تو ان میں کوئی تبدیلی برداشت تو کئی دو زیادہ پیسے دے بیٹھے تو ان اندر ہی نہ آوے 2 دن وہی اسی کیوں دے بیٹھے ہیں سمجھتے تو وہ تو اس کے لیے پھر وہ نہیں ہوا. تو وہ فرمایا یعنی اس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک صحابی سارا لے کے آیا آپ نے فرمایا تھوڑا قبول کیا تھوڑا فرمایا اپنے رشتہ داروں اور یعنی چیزوں کے لیے رکھو. تو یہ بندے پہ ہے کچھ بندے برداشت کر یعنی وہ خود سوچے بھائی میں اپنے بیوی بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اتنا مشکل میں نہ جو ہے وہ ڈالوں اور مطلب یعنی اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے جس طرح چلو مہینے ابھی نہیں ہے فی الحال مہینے بعد آ جائے گا میرا تو پھر وہ اپنا کرے پھر اجر و ثواب بھی ہے. سوال ہے کہ بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صدقہ خیرات یہ زکات بندے صدقہ بھی دے رہے ہیں خیرات بھی کر رہے ہیں لیکن زکات تو مس ہو گئی. ٹھیک ہے میں بندے کا ایک کاروبار ہے وہ خیرات بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا میرے لیے زکات فرض ہے وہ تو مس ہو گئی. اس کا بڑا آسان حل ہے بڑا آسان. دیکھو زکوٰۃ وہ ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے غریبوں کا جو آپ پر فرض ہے وہ بھی غریبوں کا حق. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کا حق نہیں یعنی فرض نہیں یعنی ان کا حق نہیں لیکن آپ اپنی مرضی سے بھائی لوگوں کی مدد کرتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے کرنے والا. مثلا ایک بندہ آپ نے مزدور رکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو 1000 روپیہ دیہڑی دوں گا میں یہ تو اس کا جو ہے وہ سمجھ زکوٰۃ ہوگی فرض ہے بھائی مزدوری دینا. اس کے علاوہ آپ کو بھائی رمضان شریف پر آپ کہہ رہے ہیں 200 روپیہ لے لو 2 بوتلیں لے لینا مثال کے طور پر یہ آپ کا اب نفل خیرات ہوگی آپ کی. تو آپ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں خاص طور پر زمیندار اور کاروباری لوگ ان کو مطلب ہے کہ یعنی اپنی آمدن جو ان کے پاس کٹھی ہے اس سے جو ہے قرض جو ہے نکال کے جو ان کا جو یعنی بچتا ہے اس کا جو یعنی 2.5% جو ہے وہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی فرض ہے. اس کے علاوہ دیں گے تو نفل ہے. اسی طرح جو زمین ہے جن کی اب یہ بہت سستی ہوتی ہے اسی لیے زمینداروں میں بعض برکت نہیں ہوتی. انہوں نے غریبوں یتیموں کا مال ہی اس زمین میں لگایا ہوا ہوتا ہے. یہ عشر جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ زمینوں کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں عشر یعنی اس میں 10واں حصہ 5واں حصہ بعض دفعہ دیا میں جتنی فصل ہوئی ہے اس کا حساب سے پھر جو ہے وہ اپنا دینا. اب جو آپ فرمانے ہیں بھائی لوگ وہ خیرات وغیرہ کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ کا ان کو احساس نہیں ہے پتہ ہی نہیں پوری طریقے سے تو اس کا حل تو بڑا آسان ہے. حل تو بہت آسان ہے صرف ان کو صرف بتانے کی ضرورت ہے. جیسے مثلا ایک بندہ سمجھ لیں کہ 10 کلو وزن اٹھا رہا ہے روز لیکن اس کو مل کچھ نہیں رہا. مطلب 10 کلو اٹھاتا ہے سارا دن گھومتا ہے ملتا کچھ نہیں. آپ اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ 10 کلو جو تم اٹھا رہے ہو وزن جو ہے تو یہ بجائے ادھر سے لے کے ادھر جاتے ہو ادھر سے لے کے ادھر چلے جاؤ یہی وزن ہے آپ کا جو ہے آپ کو جو ہے اس کا بدلہ ملے گا. تو جو خیرات بندہ کر رہا ہے وہ تو دیکھیں اللہ کی راہ میں تو وہ دے رہا ہے اس کو صرف یہ آپ نے بتانا ہے یا اس نے کرنا ہے کہ بھائی آپ اپنی صرف زکوٰۃ کی نیت کر لینی بس بات ختم.
یعنی آپ نے زکوٰۃ نیت کر لی میرے پر جو زکوٰۃ فرض ہے میں اس کی نیت یعنی میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو وہ پھر اب کیا ہوگا؟ اگر اس کی زکوٰۃ مثلاً 10,000 ہے تو اگر اس نے 15,000 دے دیا ہے تو وہ جو اس سے 10,000 تو فرض زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی، اور 5,000 وہ خیرات بن جائے گا اس کا۔ تو یہ تو یہی پوچھ رہے ہیں یا کوئی اور؟ ہاں اے انہوں نے دس دو۔ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹਾਂ। ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ جی جی ہاں وہ کر ہی زکوٰۃ دینی ہے، وہ کہے کہ میں ہاں کیونکہ وہ نا وہ آٹومیٹک یعنی خیرات تو آٹومیٹک بن جائے گی۔ اگر انہیں زکوٰۃ دی بھی نیت کیتی ہے تو زیادہ ہو گئی ہے تو وہ آٹومیٹک جڑا ہے وہ نفل بن جانا ہے، لیکن اگر نفلاں دی نیت خیرات دی کیتی ہے تو وہ زکوٰۃ آٹومیٹک ادا نہیں ہونی۔ جی مسئلہ آئے گا کہ جب وہ رات سے زکوٰۃ پہ جاتا ہے جی نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا نا کہ ابھی جو میں مال دے رہا ہوں جو زکوٰۃ والی کیٹیگری میں جاتے میں ان کو رات والے سسٹم میں دوں، یہ بھی اس کو احتیاط کریں۔ مطلب ہے یہ تو ویسے ہی کرنی چاہیے نا بھائی، ظاہر بندہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں مستحق کو ہی دوں، جو بندہ مستحق ہے۔ زکوٰۃ کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلڈنگز میں مسجد وغیرہ مسجدیں ہوتی ہیں بھائی ان میں نہیں لگتی، بندوں کو پیسے لگتی ہے، یہ ہے کہ بندوں کو دینی ہے، علاج کے لیے دے دیں یا جو بھی ہے، تو وہ فرق ہے زکوٰۃ یعنی صدقے خیرات وچ ہے۔ جتنے بھی زکوٰۃ تو علاوہ یعنی صدقات واجبات تو علاوہ چیزاں نے وہ صرف بندیاں نو دے سکتے ہو تسی، یعنی آنا دے بندیاں نو ہی دے سکتے ہو، مسجداں نو بھی بلڈنگاں نو بھی کسی بھی خیر دے کام وچ۔ تے زکوٰۃ ہے صرف جڑی اے صرف جڑی ہے بندیاں نو اور کسی مسجد نو کسی ادارے نو کنواں کنا رہے ہو یا کوئی مثال پلانٹ لگا رہے ہو جی ہاں، یعنی وہ کلیہ یہ ہے کہ وہ بندے دی ملکیت اونرشپ جانی چاہیے۔ مسجد نو کیوں نہیں لگتی کہ مسجد کسی دی ملکیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ بندہ کنوں پھر بندے کس نو دے رہے ہو؟ وہ یعنی زکوٰۃ یہ ضروری ہے کہ کسی بندے دے اونرشپ یا وہ ملکیت تسی پہنچا دو پیسے، جڑا مستحق وہ جی 8 کیٹیگریز قرآن نے دسیاں نے بھائی 8 بندیاں نو جڑی لگتی ہے یہ چیز۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔